السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں ہر انسان اپنے دینی و دنیاوی امور میں اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ اللہ کی توفیق ایک عظیم نعمت ہے، خوبصورت عطیہ ہے، خیر کی علامت ہے، دخول جنت کا سبب ہے، جہنم سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کی توفیق سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، وہ بدنصیب ہے۔ اسی واسطے ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی توفیق حاصل کرنے کی کوشش کرے، ان اسباب اور وسائل کو اپنائے جن کو اپنانے سے اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ توفیق کسے کہتے ہیں، توفیق کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ توفیق کہتے ہیں خیر اور بھلائی کے کاموں کا آسان ہو جانا، انسان کا قول و فعل درست ہو، اس کا دل درست ہو، صاف ہو، پاک ہو، اس کے حرکات و سکنات درست ہوں اور حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے دل کے اندر پیدا ہو، حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل اگر اس کے دل میں حق بات الہام کر دے، ڈال دے اور حق تک وہ پہنچ جائے، معاملہ آسان ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں توفیق، اسے کہتے ہیں توفیق۔ اور توفیق کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی کسی بھی انسان کو توفیق نہیں دے سکتی ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں بنی نوع انسان میں سب سے افضل ترین جماعت انبیاء کرام کی جماعت، وہ بھی کسی کو توفیق نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اپنے کاموں میں بھی اللہ کی توفیق کے محتاج تھے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، سدھار چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے اس کام کی جو توفیق ہوئی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوئی ہے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت، اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں توفیق ملنے کے 3 اسباب ملے۔ پہلا سبب یہ ہے ان اريد الا الاصلاح۔ اگر انسان کسی بھی کام میں توفیق چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے ارادوں کی اصلاح کرے۔ ان اريد الا الاصلاح، خیر اور بھلائی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہو اور دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کے بقدر انسان کے کام آسان ہوتے ہیں، اخلاص کے بقدر انسان نیکیوں کی توفیق پاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ انسان اپنی ذات پر، اپنی قوت پر، اپنے علم و فن پر، اپنے ہنر پر
اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ جو شخص اپنے معاملات میں، دینی و دنیاوی معاملات میں اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اس سے خیر کی امید رکھتا ہے، اللہ اسے نیکیوں کی، اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ اور توفیق پانے کا تیسرا وسیلہ اور ذریعہ ہمیں اس آیت میں یہ ملا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں، پلٹتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان توفیق چاہتا ہے، اللہ کی توفیق اور آسانی چاہتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف پلٹے، دعا کرے، اس پر توکل رکھے، نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، تو اسے مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ صلاحیت رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، ان کے پاس جاہ اور منصب بھی ہے، علم بھی ہے، دولت ہے، مگر اپنے اس منصب اور مقام کو، اپنے اس جاہ اور مرتبے کو، اور اپنے اس علم کو، اس مال کو نفع بخش کاموں میں استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ سارے وسائل موجود ہیں، مگر ان وسائل سے وہ اللہ کے بندوں کو نفع اور فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ بندہ جہاں یہ دنیاوی اسباب اور وسائل اختیار کرے کامیابی کے لیے، وہیں پر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ پر توکل رکھے اور اللہ کی عبادت و اطاعت کرے، اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ وہ توفیق پائے گا اور کام اس کے لیے آسان ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام تک وہ اللہ کی توفیق کے محتاج تھے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اے محمد جس سے تم محبت کرتے ہو، ان کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو توفیق کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ انبیاء کرام بھی اللہ کی توفیق کے محتاج رہے، انبیاء کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے تھے۔ پڑھیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے میرے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، معاملے میں آسانی کی دعا کر رہے ہیں، شرح صدر کا سوال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اللہ جس کام کو تو آسان نہ کرے، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوت اس کام کو آسان نہیں کر سکتی ہے، اور اگر تو چاہے تو غم و فکر کو، مسائل کو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تو رشد و ہدایت کو میرے دل میں ڈال دے، میرے دل میں ڈال دے۔ حدیث ہے کہ بندوں کی دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تو ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے، توفیق نہ دے، اس کا فضل اور احسان نہ ہو، تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا،
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں بچتا، کوئی بھی پاک و صاف نہیں بچتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، شہوات سے، شبہات سے، معصیت سے، اس کے دلوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ریا سے، شہرت طلبی سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اس کے دل کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، توفیق کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کا نور بس جائے، نیک کاموں کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اور برائیوں سے، کفر سے، فسق و فجور سے نفرت آ جائے، گناہوں کو ناپسندیدہ کرنے لگے، گناہوں کو ناپسند کرنے لگے، اور نیکیوں سے، اعمال صالحہ سے محبت اس کے دل میں آ جائے، تو یہ توفیق کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ پڑھیں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اسلام کی محبت ڈال دی، اعمال صالحہ کی محبت اللہ نے تمہارے دل کے اندر ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے، اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر، فسق و فجور اور گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے۔ تو توفیق کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی محبت آ جائے، اور فسق و فجور سے نفرت اور ناپسندیدگی آ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے، وسائل رکھتے ہوئے، اسباب رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور توفیق کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے پاس موجود صلاحیتوں کو، وسائل کو، وقت کو، اپنی وسعت اور طاقت کو نیک اور نفع بخش کاموں میں استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص برائیوں سے بچنے لگا، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے تمام وسائل کو وہ نفع بخش امور اور کاموں میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ وہ شخص اللہ کی توفیق پا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص دین حاصل کر رہا ہے، دین میں فقہ اور سمجھ حاصل کر رہا ہے، علم دین سیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی توفیق پانے کی ایک علامت ہے اور ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین میں فقہ اور سمجھ کا ہونا یہ بھی توفیق کی علامت ہے، توفیق کی علامت ہے۔ یہ علم نور ہے، اور اللہ کا نور نیک بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، ان بندوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کیف یستعملہ، اللہ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے، بندے سے کیسے کام لیتا ہے؟ تو فرمایا آپ نے یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ اس بندے کی موت سے پہلے اسے اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے، اعمال صالحہ نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے یبعث العبد علی ما مات علیہ، بندہ جس راستے پر مرے گا اسی راستے پر اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔
اگر نیکیاں کرتے ہوئے مرے گا تو اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اچھا انجام ہوگا۔ اگر برائی کرتے ہوئے مرے گا، غلط راہوں پر چلتے ہوئے مرے گا تو وہ قبروں سے عذاب اور تکلیف میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی توفیق پانے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ سے توفیق مانگے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام بھی اللہ سے توفیق کا سوال کرتے تھے۔ میں سنن ترمذی کے اندر ایک تابعی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ خیثمہ بن ابی صبرہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے یہ سوال کیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے ایک نیک دوست، نیک ہمنشین، نیک ساتھی میسر کر دے۔ ظاہر ہے کہ انسان کہیں بھی رہتا ہے تو اسے سماج میں، معاشرے میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بہترین ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ خیثمہ نے اللہ سے دعا کی مدینے کے اندر کہ اللہ تو مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما۔ چنانچہ خود کہتے ہیں فیسر لی ابا ہریرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے ابو ہریرہ کی صحبت کو آسان کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے خود انہیں بتلایا کہ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تو مجھے ایک نیک ساتھی دے دے، ایک نیک دوست میرے لیے آسان کر دے۔ یہ واقعہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائی، نیک صحبت ملنا یہ بھی توفیق کی علامت ہے۔ علماء کی صحبت میں، دعات کی صحبت میں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں، اچھی مجلسوں میں شرکت، یہ اللہ کی توفیق کی علامت ہے۔ اور جس کے دل میں علماء سے نفرت ہو، دعات سے نفرت ہو، علم دین سے نفرت ہو اور ایسی مجلسوں سے نفرت ہو، گویا کہ وہ شخص اللہ کی توفیق سے محروم ہے۔ ایسے ہی بندے کو چاہیے اگر وہ اللہ کی توفیق پانا چاہتا ہے اپنے کسی دینی امور میں، دنیاوی امور میں، تو وہ اگر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمیں کیا کام پہلے کرنا چاہیے، تو وہ استخارہ کرے۔ استخارہ کرنے سے بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور معاملات آسان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے مشورہ کرے، مشورہ بھی اللہ کی توفیق پانے کے اسباب اور وسائل میں سے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ان اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے معاملات میں مشورے کرو۔ تو کہا جاتا ہے ما ندم من استشار، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق پانے کے اسباب میں سے ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ انسان اپنے مخلص ساتھیوں سے، مخلص لوگوں سے وہ مشورے کرے۔ یہ چند وسائل اور اسباب تھے اللہ کی توفیق پانے کے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو، ہمارے تمام ناظرین کو توفیق دے ان کاموں کی جن کاموں سے وہ راضی و خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے دنیاوی اور اخروی امور کو آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس طرح سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اس معمولی کوشش کو امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔